السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایم مختصر ڈار اور آپ دیکھ رہے ہیں مشرق نیوز۔ ناظرین، یہ کہانی ہے نیدرلینڈ کی، ایک ایسا ملک جس کا 26% علاقہ سمندر کی سطح سے نیچے ہے۔ 1953 کا سال ایک قیامت خیز سیلاب آیا، 1800 سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بنے، ہزاروں گھر مٹ گئے اور لاکھوں ایکڑ زمین پانی میں ڈوب گئی۔ لیکن اس تباہی کے بعد نیدرلینڈ نے فیصلہ کیا اب پانی ان کی زندگی تباہ نہیں کرے گا۔ یوں شروع ہوا ڈیلٹا ورکس کا سفر، دنیا کا سب سے بڑا اور جدید سیلاب کنٹرول 1958 میں آغاز ہوا اور 1997 میں یہ معجزہ مکمل ہوا۔ 13 بڑے ڈیمز، بیریئرز، لاک گیٹس اور فلڈ گیٹس جو سمندر کے طوفانی پانی کو روک دیتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، نیدرلینڈ نے ہزاروں کلومیٹر لمبی نہریں بنائی جن کے ذریعے بارش اور دریاؤں کا پانی سیدھا سمندر تک پہنچایا جاتا ہے۔ جدید پمپنگ سسٹم پانی کو ایک جگہ جمع نہیں ہونے دیتا بلکہ فوری طور پر دوسری جھیلوں یا نہروں میں منتقل کر دیتا ہے۔ اور ناظرین، سب سے انوکھا طریقہ پولڈر زمین کے اندر پانی محفوظ کرنے کا نظام۔ طاقتور دیواروں ڈائکس کے بیچ بڑی زمین کو بنایا گیا تاکہ اضافی پانی ان میں جمع ہو جائے اور جب دباؤ کم ہو تو یہ پانی آہستہ آہستہ سمندر کی طرف واپس چھوڑ دیا جائے۔ ناظرین، یہ ہے نیدرلینڈ کا کمال، انجینئرنگ کا شاہکار جس نے سمندر کو بھی سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ سیلاب کیا چیز ہے؟ آج دنیا مانتی ہے اگر کہیں پانی کے بیچ زندگی ممکن ہے تو وہ نیدرلینڈ ہے۔ ناظرین، نیدرلینڈ کی کامیابی اسی بات میں پوشیدہ ہے۔ ان سسٹمز کی بدولت نیدرلینڈ اب نہ صرف محفوظ ہے بلکہ پانی کو اپنے فائدے میں استعمال بھی کرتا ہے، بجلی بنانے کے لیے، تجارت اور ٹرانسپورٹ کے لیے، زراعت کے لیے۔ ناظرین، پاکستان کے لیے اس میں بہت بڑا سبق موجود ہے۔ پاکستان میں ہر سال سیلاب آتے ہیں، ہزاروں گھر اجڑ جاتے ہیں، کھیت تباہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا حالیہ سیلاب میں کس طرح پاکستان کی تباہی ہوئی۔ ناظرین، اگر ہم بھی نیدرلینڈ کی طرح جدید ڈیمز اور بیریئر بنائیں تو اپنے گاؤں، کھیت اور شہروں کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب اسی صورت ممکن ہے جب ہمارے ملک کے سیاستدان ہمارے لیے مخلص ہوں، ہمارے ملک کے جو لیڈر ہیں وہ ہمارے لیے مخلص ہوں۔ اور آئیے اس بار میرے ساتھ آپ عہد کریں کہ اس بار ہم صرف سیاستدان یا لیڈر کو ووٹ نہیں دیں گے بلکہ ایسے سیاسی لیڈر اور شخصیت کو ووٹ دیں گے جس میں انسانیت ہو، جس میں انسان کی ہمدردی کے لیے جذبہ ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین، آپ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی کسی نئی ویڈیو میں، تب تک دیکھتے رہیے مشرق نیوز۔